ہم بات کر رہے ہیں لانگ ٹرم سولوشن کیا ہوگا پاکستان میں امن پیدا کرنے کا، لانگ ٹرم سولوشن کیا ہوگا پاکستان کو اسلحے سے پاک کرنے کا. بہت ساری باتیں ایسی کی خواجہ آصف صاحب نے آئی تھنک جن کی تشریح کی ضرورت ہے، جن کو سمجھنے کی ضرورت ہے. مگر اس سے پہلے فرید پراچا صاحب، ایک بات تو طے ہے کہ جب بھی ہم اس معاملے پہ بات کرتے ہیں لوگ ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشی کرتے ہیں، مگر جو شازیہ صاحبہ نے بات کی کہ کوئی سلوشن بھی بتایا جائے، کوئی طریقہ بھی بتایا جائے، یہ معاملہ حل کیسے ہوگا؟ دیکھیں فریہ، بات یہ ہے کہ جب یہ بات ہوتی ہے تو یہ کوئی الزامات نہیں ہوتے، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو حقائق ہیں، جو زمینی حقائق ہیں، جو موجود ہیں. یعنی کیا 2000 افراد ایک سال کے اندر وہاں قتل نہیں ہوئے؟ کیا لوگوں نے لاشیں نہیں اٹھائیں؟ کیا وہاں پر غریب آدمی جو ہے وہ نہیں مرا؟ کیا وہاں پر خون نہیں بہا؟ کیا وہاں پر بھتہ خوری نہیں ہو رہی؟ کیا ان تینوں جماعتوں نے علاقے نہیں بانٹے ہوئے اور ان علاقوں کے اندر اپنی اپنے انداز کے اوپر بھتے وصول کرتے ہیں؟ لوگوں کے پاس جا کر شٹر کے اعتبار سے لیتے ہیں، فطرانہ کہتے ہیں کہ جی فطرانہ جو ہے وہ شٹر کے حساب سے 5000 روپیہ فی شٹر جو ہے وہ فطرانہ ہوگا. اور اسی طرح سے جتنی چیزیں ہو رہی ہیں، یعنی زمینوں پہ قبضے ہیں تو حسب توفیق ہر ایک نے کیے ہوئے ہیں اور وہ فہرستیں موجود ہیں. میں بتا چکے ہیں ریکارڈ پہ کہ کن کن پارکوں پہ قبضے ہوئے، کن کن زمینوں پہ قبضے ہوئے، اور سب نے کیے ہیں. اب یہ کہ یہ جن کی ذمہ داری ہے، یعنی یہ کہ یہ حل کسی اور سے پوچھ رہے ہیں. شازیہ صاحبہ کو نہیں پتا کہ حل کیا ہے، ان کے وزیر داخلہ کو نہیں پتا کہ حل کیا ہے. پراچا صاحب دیکھیں، حقائق، زمینی حقائق سب کو سب کے پتا ہیں، تو میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتی، لیکن آپ جو باتیں کر رہے ہیں میں مکمل کر لوں، جی آپ مکمل کر لیجئے. ہمارے حقائق یہ ہیں کہ کراچی کے میں اندر آپ کے حقائق میں نہیں جا رہی، لیکن میں پھر بھی کہہ رہی ہوں کہ جب سب کو سب کے حقائق پتا ہے، میرا خیال ہے کہ اگر جب پتا ہے تو اس کا علاج کرنا چاہیے نا جی. یہ تو حکومت کی ول کے ساتھ ہوگا، اور اس میں اگر یہ کمٹمنٹ ہو کہ کراچی کو امن دینا ہے تو ہم ہر طرح کے تعاون کے لیے تیار ہیں. وہاں کی ایک بہت بڑی قوت جماعت اسلامی ہے، لیکن اگر صحیح ڈائریکشن کے اندر نہیں تو آپ الیکشن لڑ لیتے نا جی. اپنی اگر اتنی بڑی قوت ہے تو آپ کو پارلیمنٹ میں آنا چاہیے. الیکشن یہ پھر اپنی ذمہ داری وقت پہ نہ سمجھنا پراچا صاحب، اس میں ہمارا تو قصور نہیں ہے نا. شازیہ، ایک اصول کی بنیاد پر ہم نے جو ہے وہ اس میں ایک فوجی آپ نے اصول میں 17 امینڈمنٹ کو سپورٹ کر دیا، اصول کیا تھا. لیکن یہاں تو ہم ہمیشہ جیتتے رہے ہیں نا. جب تک الیکشن ہائی جیک نہیں ہوا تو جماعت اسلامی ہمیشہ جیتتی رہی ہے. جب جمہوری قوتیں لڑ رہی ہیں تو آپ الیکشن میں حصہ لینا پراچا صاحب. ہاں لیں گے انشاءاللہ تعالی. اب پلوں کے نیچے سے بڑا پانی نکل گیا ہے اور لوگوں کو بھی سمجھ آ رہی ہے کہ ترمیم جو آپ نے پاس کرائی تھی، خیر سے اس کو بھی خیر آباد ہے. اب اس کو چھوڑ دیں کہ چھوڑ دیں کیسے؟ آپ جڑیں کمزور کریں اور ساری ذمہ داری ہم پر ہو. کراچی کے حالات کا 17ویں ترمیم سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کو تو ٹھیک کریں. ٹھیک ہے میں اگر فریہ میں ایک منٹ گجیل صاحب کی بات سنوں. میں آپ کے پاس آلوں شاہد صاحبہ سارے جوابات سب سے زیادہ آپ کے پاس ہیں. جی گجیل صاحب. فریہ، ابھی جو پراچا صاحب کہہ رہے ہیں یہ تو وہی زبان بول رہے ہیں جو تخت لاہور پریشان ہو کے ایم کیو ایم کی مقبولیت پنجاب میں ہوتی ہوئی پریشان ہو کے بیچارے وہ کراچی کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. کرائم تو ان کے صوبے سب سے زیادہ ہیں تو ان پہ تو آواز نہیں اٹھاتے. خواجہ آصف جس علاقے سے ہیں سیالکوٹ سے، 2 بچوں کا بہیمانہ قتل کیا گیا، ان پہ تو پولیس اسٹیٹ بنایا ہوا ہے. جو کچھ آواز خلاف نکال لے ان کو مار دو، اٹھا لو، کڈنیپ کر لو. میں اس ساری باتوں میں نہیں جانا چاہتا ہوں. میں تو ان کو بولتا ہوں انقلاب سے ان کو فوبیا ہو گیا ہے. پنجاب میں ایم کیو ایم کی بڑھتی ہوئی مقبولیت دیکھ کے ان کا تخت لاہور بھی خطرے میں پڑ گیا ہے اور انہی کی نمائندگی کر رہے ہیں فرید پراچا صاحب. اور یہ بھول گئے ہیں اس بات کو کہ کراچی میں پہلی گولیاں چلانے والے یہی لوگ تھے، تھنڈر سکواڈ چلانے والے یہی لوگ تھے. کراچی یونیورسٹی اس بات کی گواہ ہے، کراچی کا بچہ اس بات کی گواہ ہے. ہم اس باتوں میں نہیں جانا چاہتے. خدا را اس باتوں میں لے کے عوام کا وقت ضائع نہ کریں. ہم کہتے ہیں سولوشن لاؤ. ہم نے بل دیا سولوشن کے لیے، آپ آئیں سولوشن کی طرف جائیں، اس ملک کو ڈی ویپرائز کریں. لیکن اس کے لیے پولیٹیکل ول ہونا چاہیے. انقلاب کی جب بات کرتے ہیں تو یہ ان کے لیڈر مظفر آباد میں جا کے ایم کیو ایم کو چارج کرتے ہیں. خدا را اپنی پارٹی کو دیکھو، اپنے صوبوں کو دیکھو جہاں تم کو عوام نے مینڈیٹ دیا ہے. اس مینڈیٹ کا خیال رکھو. 2 روپے کی روٹی بیچ کے انہوں نے 18 روپے فیڈرل سے مقروض ہوئے. ٹوٹل پنجاب کا صوبہ 80 روپے کا فیڈرل کا مقروض ہے، سندھ نہیں ہے.
اچھا یہ بات تو ہے کہ لاہور کی طرف سے یا پی ایم ایل این کی طرف سے آپ کے بارے میں اسٹیٹمنٹ آ رہی ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی آج اس بات کی آپ کو سنوائیں گے. کبھی آپ اس بات پہ غور کریں کیونکہ پنجاب میں ایم کیو ایم ہر گلی ہر دیہات ہر گاؤں میں پھیل رہی ہے, ہر شہر میں پھیل رہی ہے. ان کو خوف ہو گیا ہے کہ اگلا الیکشن ہوا خدا نہ خواستہ یہ لوگ ہار جائیں گے تو ان کی دکانداریاں بند ہو جائیں گی. اچھا اس کا میں بات لائسنس کے اوپر کرنا چاہی تھی لیکن میں اس پہ جلدی سے وہی پاٹل صاحب سے لوں گی کہ آپ ڈر رہے ہیں پی ایم ایل این والے جیسے ایم کیو ایم والے کہہ رہے ہیں یا آپ کی پارٹی کو کوئی خطرات ہیں ان کی دوسری طرف جانے سے جو اس قسم کے بیانات دیے جا رہے ہیں؟ بات کر رہا ہوں میں فرید پراچا کی تو بات ہی نہیں کر رہا میں فریا میں مسلم لیگ نون کی بات کر رہا ہوں. جو ایم کیو ایم کیا ہوا ہے یہ ان کی بات کر رہے ہیں کہ اپنے عوام کے دکھ درد کو چھپا رہے ہیں, اپنے عوام کی مشکلات کو چھپا رہے ہیں جس کا کوئی سولوشن ان کے پاس نہیں ہے. وہ چارج ایم کیو ایم پہ اس لیے کرتے ہیں کہ لوگ ان سے پوچھنا بند کر دیں, ایم کیو ایم کی طرف جانا بند کر دیں. لیکن انقلاب جو قائد طریق الطاف حسین بھائی نے کہا ہے انشاءاللہ اس ملک کا مقدر ہے. کیا کہتے ہیں آپ فرید پراچا صاحب اس سے پہلے کہ میں یہ ایشوئنس آف لائسنس کے اوپر جا سکوں؟ لیکن یہ میرا ٹاپک نہیں ہے نا, میں پنجاب حکومت کا کوئی وکیل صفائی ہوں. کراچی کی صورتحال عام ملک کے کرائم سے ایک مختلف ہے صورتحال, اور کراچی کے اندر اس کو ایایک لسانی رنگ دیا جا رہا ہے جو کسی صورت نہیں ہونا چاہیے. یعنی کراچی ایک وحدت کا شہر ہے. میں مجموعی بات کر رہا ہوں, میں کسی ایک جماعت کی بات نہیں کر رہا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کراچی کے اندر جو ایک وحدت کی ضرورت ہے کہ وہاں پر لسانی بنیادوں پہ نہ ہو. آپریشن بھی لسانی بنیادوں پہ ہو رہے ہیں, ٹارگٹ کلنگ بھی لسانی بنیادوں پہ ہو رہی ہے. یہ کسی ملک کے لیے یا کسی علاقے کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. اور یہ نہیں ہونا چاہیے. شازیہ مئی صاحبہ ایک بات میں آپ کے پاس آتی ہوں فراچا صاحب, شازیہ مئی صاحبہ سے میری کچھ باتیں کلیئر کرنی ہے. یہ جو بل آیا ہے اس کو اگر انٹائرٹی میں دیکھیں تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کو کوئی بھی شخص ناپسند نہیں کرے گا. تو پر سب جمع کیوں نہیں ہو سکتی پارٹیز؟ کون چاہے گا کہ پاکستان میں اسلحہ ہو؟ دیکھیں فریا, یہ منڈے کو بل جمع ہوا ہے اور ہم بھی اس بات پر ہمیشہ ہم نے بات کی ہے کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی پرامن جماعت ہے اور ہم نے جو سٹرگل کیا ہے جمہوریت کے حصول اور مضبوطی کے لیے وہ بڑا پرامن سٹرگل رہا ہے. ہم نے کبھی وائلنس کا رستہ اختیار نہیں کیا. میں نے کیونکہ اس بل کو بڑا بریفلی دیکھا ہے, کچھ اس میں ابھی چیزیں ہیں جو بہت امپورٹنٹ ہیں جن کے جو سوالات میرے ذہن میں اٹھے ہیں. ایز اے پرسن who just read it, I have just پڑھا ہی نہیں ہے. میں نے اسے پورا پڑھا ہے. فریا پلیز آپ پوری بات سن لیا کریں, اس کے بعد آپ تبصرہ کریں. I have read the bill, I have made my notes on it. آپ پلیز مجھے مس کوٹ نہ کریں. میں کہہ رہی ہوں کہ اس میں کئی ایسی چیزیں ہیں جن کی وضاحت کی ضرورت ہے. مثال کے طور پر جو آپ نے کہا کہ 4 برس کا بھی پیریڈ ہے, 6 برس تک یہ سولوشن ہم حاصل کرنے میں اس میں لگ جائے گا کیونکہ پہلے 2 ایئرز ہے, پھر 2 ایئرز ہے, پھر another ٹائم فریم دیا ہے. مگر اس وقت تک یہ بھی کہا گیا ہے کہ آپ جو لائسنسڈ نہیں ہے ہتھیار وہ آپ رکھ سکتے ہیں. تو دیکھیں یہ بڑی اہم چیز ہے جو that has been probably overlooked. میں نہیں کہہ رہی کہ اس میں کوئی جان پوچھ کے آئی ہوگی, لیکن اس طرح کی کئی چیزیں ہیں جو اور لوگ اپنے طریقے سے اسے دیکھیں گے, سمجھیں گے. ایز اے پارٹی ہم اسے ڈسکس کریں گے تو وہ کئی ابھی مراحل ہیں. When a bill comes, you don't just gather together and say we do or don't do it. We have to take into consideration each and every clause of the bill. Definitions کو study کیا جائے گا. So this bill is a very very important document in the parliament, جس کے لیے ہم پارلیمنٹ میں بیٹھے. مجھے یہ بتا دیجیے ذوالفقار مرزا صاحب اس پورے معاملے میں خاموش کیوں ہیں؟ ان کو کہا گیا ہے کہ وہ نہ بات کریں. اب نہیں فریا خاموش تو نہیں ہے, لیکن شاید میڈیا پہ وہ کم اپیئر ہو رہے ہیں کیونکہ اس وقت سینسیٹیو سچویشن ہے جیسے میں نے آپ کو کہا, اور ہر انفارمیشن جو سینسیٹیو ہے وہ شیئر نہیں کی جا سکتی. آپ کو پتا ہے کہ مرزا صاحب کوئی بات کہتے ہیں تو اسے تھینکس ٹو اتنا سارا میڈیا موجود ہے کہ وہ بار بار دکھاتا ہے. پھر ظاہری بات ہے کہ جو پوزیشن میں جس وقت وہ جو کام کر رہے ہیں ان کے پاس وہ تمام تر انفارمیشن موجود ہے جو مختلف ایجنسیز سے آتی ہے. اٹس ویری ڈیلیکیٹ انفارمیشن, ہر چیز وہ شیئر نہیں بھی کر سکتے. انسان ہے, اگر آپ 10 سوال کریں گے ہو سکتا ہے کہ 5ویں سوال پہ وہ کوئی ایسی بات کر جائیں. تو مے بی دیٹ کین بی ون ریزن, بٹ ادروائز ہی از ڈوئنگ ہز جاب. جو ان کی ذمہ داری ہے وہ کر رہے ہیں. پوری جو ایجنسیز کے ساتھ ان کے ڈپارٹمنٹ کی لیزون ہے وہ سارا چل رہا ہے. اور آج بھی بلکہ میری بات ہوئی تھی CCPO سے اپڈیٹ لینے کے لیے, تو وہ تمام تر جو کاروائی ہو رہی ہے علاقوں میں مختلف جو کہ میں کہوں گی, کیونکہ مجھے پروگرام ختم کرنا ہے. بٹ ان دی اینڈ فریا آئی وڈ جسٹ ری ایٹریٹ کہ لک
everybody has to come together. کس کی کیا حقیقت ہے میں پراچے صاحب کی زبان نہیں بول سکتی because ہم بہت کنسرنڈ ہے کراچی کی صورتحال بالخصوص کچھ علاقوں میں جو ہے, تو میں وہ زبان اس لیے نہیں بولنا چاہوں گی because جب آپ کسی کو یہ درس دیتے ہیں کہ پیار محبت سے کام کرے تو وہ پیار محبت آپ میں بھی نظر آ جانا تو اس کے ساتھ کہنا پڑے. رشید صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ دوبارہ کبھی نہ ایسے حالات ہوں, وہ کیسے کس دن آئے گا وہ دن؟ انشاءاللہ اگر ساری قوم متحد ہو جائے اور اس سے ہم نکلے کہ یہ پنجابی ہے, سندھی ہے, مہاجر ہے, بلوچی ہے, پٹھان ہے, اور لاش کو گننا بند کر دیں, ایتھنک سٹی کا جو کانسیپٹ ہے وہ ختم کر دیں, ایک نیشن بنے, قوم بنے, متحدہ قوم ایک قوم بنانا چاہتے ہیں اس قوم کو. بالکل جی بھائی پراچے صاحب. دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ سپریم کورٹ کا کوئی جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے, اور جو کچھ بھی اس وقت تک 88 سے لے کر اب تک ایف آئی آرز درج ہوئی ہیں ان کے جو ملزمان ہیں ان کو گرفتار کیا جائے, ان کو گرفتار کیا چاہیے. بہت اگر آپ مجھے آخر میں ایک بات کہنے دیں, دیکھیں ہر سیاسی جماعت اگر صدقے دل سے واقعتاً ڈی ویپنائز کرنا چاہتی ہے اس معاشرے کو تو بل کے بغیر بھی ہم کر سکتے ہیں, کیونکہ نیشنل پالیسی تو ہے انلیگل ویپنز کے خلاف. ہم کیا چیز اور ڈھونڈ رہے ہیں. بہت مہربانی شازیہ صاحبہ, رشید صاحب اور فرید پراچے صاحب, یہ بات بالکل صحیح ہے. جیسے کل بھی ہمارے شو میں کیا تھا کہ حالات بہتر کرانے کے لیے کسی بل کی نہیں بلکہ ول کی ضرورت ہے, مگر کیا یہ ول اس وقت پاکستان کی سیاسی جماعتوں میں ہے, اور اگر ہے تو کون ہے وہ سامنے آئے. یقیناً تمام عوام اسلام آباد سے کے پروگرام سے بھی ہم ان کو سپورٹ کریں گے. ڈو رائٹ ٹو اس آن ISAY CNBC Pakistan.com, اور فیس بک پر بھی ہمیں جوائن کر سکتے ہیں آپ. کل آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.